بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، کتاب التوحید کے درس کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی نصرت سے چل رہا ہے، اس کے ہم نے آپ نے 13 ابواب مکمل کر لیے ہیں۔ اس وقت آج ہم 14ویں باب میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ جو باب ہے یہ استغاثہ، فریاد کرنا، فریاد اردو میں، فارسی میں جو یہ لفظ ہے فریاد کا، ہم اور آپ اس کا معنی سمجھتے ہیں۔ فریاد کسے کہتے ہیں؟ کسی اچانک مشکل میں، پریشانی میں آدمی پڑ جائے تو اس وقت جو مدد کے لیے آواز آدمی لگاتا ہے اسے فریاد کہتے ہیں۔ ایک عام حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے تو آدمی بہت مشکل میں ہے تب بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، مشکل میں نہیں ہے تب عام حالات میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ عام دعا ہے۔ استعانت، مدد مانگنا، فلاں کام میں اللہ مدد چاہیے، یہ عام چیز ہے، عام حالات۔ لیکن استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ فریاد، جس کو ہم فریاد کہتے ہیں اس کا استغاثہ۔ استغاثہ کے معنی ہوتے ہیں غوث، طلب کرنا۔ غوث کے معنی مدد کے ہوتے ہیں، غوث کے معنی عربی میں مدد کے ہوتے ہیں۔ غیث کے معنی بارش کے ہوتے ہیں، غیث کے معنی بارش اور غوث کے معنی مدد۔ اچھا، استغاثہ دونوں سے استغاثہ ہی بنتا ہے۔ بارش طلب کرنے کے لیے غیث سے استغاثہ بنتا ہے، اور مدد طلب کرنے کے لیے یعنی فریاد جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی غوث سے استغاثہ بنتا ہے۔ عربی زبان میں گرامر کے حساب سے یہ طریقہ اس کا ہے۔ تفصیلات میں زیادہ جائے بغیر سرسری طور پر تو استغاثہ ہمارے سامنے جو باب ہے وہ کیا ہے؟ من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ، یہ ہے ہمارے سامنے آج کا سبق اور اس کا عنوان ہے، اور ہو سکتا ہے ہم اسے 1-2 ہفتوں میں 1-2 درس میں ہو سکتا ہے پڑھیں گے، کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کئی ایک آیتیں اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو کئی ایک 4-5 آیات کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم یہ پڑھیں گے۔ یہ بھی شرک ہے۔ مصنف نے کیا باب کا نام، سبق کا نام کیا رکھا ہے؟ من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی شرک میں سے ہے، یہ بھی شرک میں سے ہے کہ آدمی غیر اللہ سے فریاد کرے، غیر اللہ سے فریاد کرے، یعنی مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، کچھ پریشانی میں ہے تو کس کو پکارے؟ اس ہنگامی صورتحال میں غیر اللہ کو پکارے، غیر اللہ کو پکارے یعنی مدد کے لیے فریاد کرے۔ او یدعو غیرہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارے، کسی سے دعا کرے، کسی کو آواز دے۔ یہ ہے سبق کا نام، عنوان۔ اب اس سلسلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک آیتیں نقل فرمائی ہیں۔ ہمارے سامنے ایک آیت کریمہ ہے سورہ یونس کی۔ سورہ یونس کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس کے علاوہ مزید آگے بھی کئی ایک آیتیں ہیں۔ دوسری آیت کریمہ جو مصنف نے ذکر کی ہے وہ بھی سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے، اور دونوں مسلسل ہیں۔ دونوں آیتیں کیا ہیں؟ مسلسل ہیں۔ تو پہلی آیت کریمہ کو الگ اس کا معنی، مفہوم، اس کے فوائد کیا ہے یہ بیان کیا گیا، اور اس کے بعد دوسری آیت کریمہ اس کا تذکرہ، اس کا ترجمہ، اس کا معنی، مفہوم اور اس کی فوائد، اس طرح سے دونوں آیتوں کو الگ الگ یہاں پر نقل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد مزید آیتیں ہیں۔ تو یہ پہلی جو آیت کریمہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 106 اور اگلی والی آیت کریمہ 107، یہ مسلسل 2 آیتیں ہیں۔ ہم لوگ اسے ایسے ہی الگ الگ پڑھیں گے تاکہ اچھی طرح سے اس کا جو حاصل ہے، اس کا جو نچوڑ ہے
وہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہو گئی؟ استغاثہ، فریاد، یعنی مشکل میں، پریشانی میں مدد مانگنا۔ مشکل میں، پریشانی، ایک آدمی ڈوبنے لگا، اب آپ سوچیے کہ اس وقت وہ کیسے آواز لگائے گا مدد کے لیے، کیسے دعائی دے گا؟ ایک دم نازک صورتحال۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہیں آگ لگ جائے اچانک اور بالکل حالت نازک ہو جائے، اس وقت آدمی بچاؤ کے لیے کیسے آواز لگائے؟ اس وقت جو ایسی نازک صورتحال میں جب مدد مانگی جاتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں استغاثہ، اور اسی کو اردو میں فریاد کہتے ہیں۔ تو یہ بھی شرک ہے کہ عام حالات میں مدد مانگنا اللہ کے سوا کسی اور سے، استعانت، مدد طلب کرنا، یہ شرک ہے۔ تو یہ تو بہت مشکل حالت میں پکارنا ہے۔ اگر غیر اللہ کو پکارتا ہے بدرجہ اولا شرک، یعنی اگر مشکل حالت میں ہے تو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے۔ عام حالات میں اگر کوئی غیر مدد نہیں کر سکتا تو نازک حالت میں کوئی غیر کیسے مدد کر سکتا ہے؟ اس لیے خاص طور پر تو دونوں ہی شرک ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے اب یہ باب آیا ہوا ہے۔ یہاں پر آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ کس سے مخاطب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے فرما رہا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نہ پکاریں اللہ کے سوا کو۔ آپ سوچئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ نہ پکاریں اللہ کے سوا کو، مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے سوا آپ نہ پکاریں اس کو جو نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ ایسا کریں گے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تب تو آپ واقعی شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت کریمہ بہت صاف اس بات کو پیش کر رہی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کو نہ پکاریں جو نہ مدد کر، جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نفع نقصان کوئی پہنچا سکتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام معمول کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں مجھے آپ ایک گلاس پانی پلا دیں تو آپ یہ فائدہ مجھے پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے؟ پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایسی چیز میں اگر آپ سے کہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مراد نہیں، یہاں مراد کیا ہے؟ نفع پہنچانا۔ آدمی مشکل میں ہے، اسے نفع پہنچانا۔ آدمی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اسے اس مشکل سے نکالنا، اسے اس پریشانی سے نکالنا۔ یہ طاقت کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا یہ طاقت کسی کو بھی نہیں ہے۔ پھر یہ جو مدد آپ کریں گے، میں آپ کی مدد کروں گا، پانی پلا سکوں گا آپ کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی اس لیے میں آپ کی مدد کر پا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اس لیے آپ میری مدد کر پا رہے ہیں۔ تو اصل میں نفع کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں۔ ساری نفع کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تمام نقصانات، نفع کے ساتھ ساتھ ضرر، نقصان پہنچانا، کسی کو بیمار کر دینا، کسی کو فقیر کر دینا، مثال کے طور پر کسی کو مریض کر دینا، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کو بادشاہت سے فقیر بنا دینا، مثال کے طور پر، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا نتیجہ ہے، اللہ کی ربوبیت کا نتیجہ۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں ہمیں وہ باتیں خاص طور پر سمجھنی ہیں جسے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور ہم نے آپ نے یہاں بھی اس مسئلے کو پڑھا ہے ایک سے زیادہ مرتبہ۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربوبیت، رب ہونے کی صفات کو، رب ہونے کے افعال کو، رب ہونے کی خصوصیات کا تذکرہ کر کے پھر الہ اور معبود ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثبوت پیش کرتا ہے۔ معبود ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان فرماتا ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہ پکاریے، آپ نہ دعا کیجئے، نہ پکاریے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ما لا ينفعوک،
اس کو جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے، ولا یضرک جو نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی اللہ کے سوا آپ اسے نہ پکاریں، نہ جس کو نفع پہنچانے کی کوئی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ اب دو باتیں ہو گئی نا، پہلے حصے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے سوا کو نہ پکاریں۔ پکارنا عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے، مشکل میں، پریشانی میں، آفت میں، بلا میں فریاد کرنا یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اور نفع دینا، نقصان دینا، بیمار کرنا ہے نا، شفا دینا، غریب کرنا، فقیر کرنا، دولت دینا، عزت دینا، ذلت دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی صفات ہے، رب ہونے کی صفات میں سے ہے۔ اللہ روزی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کسی کی کشادہ، کسی کی تنگ فرماتا ہے، کسی کو بیماری، آسمان سے بارش اتارنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمارے سننے، ہمارے کہنے، ہمارے بولنے چلنے پھرنے کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک۔ یہ سب کس کی ہے؟ یہ سب ربوبیت کی صفات ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پالنے والا ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے، ہماری مصلحتیں ہمیں دینے والا ہے، ہمیں نقصان کی جو چیزیں ہیں اس سے ہمیں اور آپ کو بچانے والا ہے۔ یہ سب ربوبیت کی صفات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی کیا فرمایا، اللہ کے نبی آپ اللہ کے سوا اسے نہ پکاریے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے آپ کو، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کا مطلب نفع نقصان پہنچانے کی صفت ربوبیت کی ہے۔ جو ربوبیت کی صفت نہیں رکھتا ہے وہ الوہیت کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رب نہیں ہو سکتا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رب نہیں ہے، جو پیدا نہیں کر سکتا ہے، پیدا کرنے کی طاقت نہیں، سجدہ کیسے اس کے لیے ہو سکتا ہے؟ عبادت اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ رکوع اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت کا کوئی بھی کام اس کے لیے کیسے انجام دیا جا سکتا ہے جو ربوبیت کی ایک معمولی صفت کا بھی قابل نہیں؟ مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، خلق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مکھی پیدا نہیں کر سکتی، مچھر پیدا نہیں کر سکتی، تم بھلا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تخلیق کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، ایک ادنا سی معمولی سی مخلوق کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز ہے کہ ربوبیت کی صفت کا تذکرہ کر کے الوہیت کا بیان فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ربوبیت کی نفی کی جا رہی ہے کہ رب ہونے کی صفت ہے، فائدہ پہنچانا، نقصان پہنچانا، تکلیف دینا، تکلیف سے نجات دینا، بیمار کرنا، بیماری سے شفا دینا، فقیر بنا دینا، محتاج بنا دینا، اس سے نکال کر کے شفا، اس سے نکال کر کے دولت اور ثروت، کشادگی، فراوانی عطا فرما دینا۔ یہ سب صفت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی صفات ہے۔ اب جو نفع نہیں پہنچانے کی طاقت رکھتا اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا، آپ اسے کیوں پکاریں گے؟ وہ عبادت کا حقدار نہیں۔ پھر یہاں پر عمومی بات کہی گئی ہے، کیا؟ ما لا ينفعک ولا یضرک، آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ خود اپنی ذات کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اپنی ذات کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آدمی اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو آپ کو نقصان کیسے پہنچائے گا، آپ کو فائدہ کیسے پہنچائے گا؟ اس قدر وہ ناکارہ ہے، اس قدر وہ بے کس ہے، بے بس ہے، کمزور ہے۔ تو ایسے کی آپ عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے کو آپ کیسے پکار سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر عمومی طور پر دعا کا تذکرہ آیا ہوا ہے، دعا کا تذکرہ۔ لیکن فریاد کی بات کہاں سے نکلتی ہے؟ فریاد کی بات کہاں سے نکلتی ہے؟ آدمی بہت مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکارے کہ اس مشکل سے مجھے نجات دے دے، تو یہ بہت بڑا نفع ہے کہ نہیں نفع ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پہنچا سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اس نفع کا مالک نہیں۔ ضرر کی بات اگر آپ لے لیں، تکلیف پہنچانا، کوئی دشمن آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی دشمن آپ کو دبوچ رہا ہے، کوئی دشمن آپ کی جان لینے کے در پر ہے، کوئی دشمن آپ کو آپ کے مال پر حملہ کر رہا ہے مثال کے طور پر، تو اس سے نجات کے لیے اس کو تکلیف پہنچانا ہے کہ نہیں پہنچانا؟ اس کو سزا دینا ہے، اس کو سزا دینا ہے، اسے اذیت پہنچانا، اسے ضرر پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دے، اس کی گرفت کرے، اسے ناکام کر دے اس کے مقصد میں، تو ہماری کیا ہو جائے گی؟ مدد ہو جائے گی۔ تو نازک صورتحال میں بھی بلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنا، اور اس وقت جب آدمی پکارتا ہے تو بہت گریہ کے ساتھ پکارتا ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے،
उस वक्त उसके पूरे वजूद में, उसकी पूरी सोच में पूरे तौर पर इखलास और लिल्लाहियत कूट कूट के भरी होती है। ऐसा नहीं कि उसकी तवज्जो कहीं और रहे, उसका जहन कहीं और रहे, वो गफलत में रहे, वो भूल वो क्या नाम है, खोया हुआ हो कहीं। ऐसा नहीं होता है। इससे एक ऐसी नाजुक सूरत हाल होती है, उस वक्त आदमी पूरे इकबाल, पूरी तवज्जो, पूरी आमादगी के साथ अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है। तो बहरहाल यहाँ साफ साफ है कि नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया जा रहा है कि आप किसी नफ़ा के मालिक नहीं हैं, नुकसान के मालिक नहीं हैं जो लोग, आप ऐसे किसी को अल्लाह के सिवा मत पुकारिए। तो अब अगर कोई पुकारे तो शिरक है कि नहीं शिरक? पुकारने से मना किया जा रहा है। अल्लाह के सिवा को नहीं पुकारा जा सकता किसी भी मुसीबत को टालने के लिए और किसी भी मसलहत को, फायदे को हासिल करने के लिए। ये अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ही को पुकारना तौहीद है। अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना ये क्या है? शिर्क है। अब यहां पर इस आयत करीमा के अंदर आया हुआ माला यनफऊका, माला, ऐसे तो अरबी जबान के अंदर माँ और मन, माँ और मन दोनों आता है। जैसे यहाँ पर माला यनफऊका, जो आपको नुकसान नहीं, जो आपको नफा नहीं पहुंचा सकता, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, है ना। एक है मन, मन का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़बील उकूल के लिए, जानदारों के लिए होता है। और माँ का इस्तेमाल आमतौर पर किसके लिए होता है? बेजानों के लिए होता है ना, या गैर ज़बील उकूल के लिए होता है, मिसाल के तौर पर। अब यहाँ पर माँ कहा गया है, ये माँ का इस्तेमाल कभी मन के माने में भी होता है और कभी मन का इस्तेमाल माँ के माने में भी होता है। दोनों जगह पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर साबित ये करना है, बताना ये है कि जिसको पुकार रहे हैं आप अल्लाह के सिवा, चाहे वो कोई जानदार हो तो भी उसमें शामिल है, कोई बेजान हो तो भी शामिल है, और चाहे वो कोई आला मकाम और मर्तबे का हो तो भी शामिल है, कोई अदना मकाम, अदना हैसियत का तो भी शामिल है, सब के सब शामिल हैं। इसका मतलब अल्लाह के सिवा किसी को भी आपको नहीं पुकारना है। नफ़ा नुकसान का कोई मालिक नहीं है, चाहे कोई नबी हो, कोई वली हो, कोई फरिश्ता हो, कोई जिन हो, कोई शैतान हो, है ना, कोई इंसान हो, जानदार हो, या कोई हैवान हो, कोई परिंदा हो, है ना, किसी को नहीं पुकारा जा सकता। ऐसे ही बेजान चाहे कोई देवी देवता हो, कोई पत्थर हो, कोई मूर्ति हो, कोई शजर हो, कोई कब्र हो, कोई हजर हो, है ना, सूरज हो, चाँद हो, सितारा, किसी को भी नहीं पुकारा। ये सब कौन है? ये सब मिन दूनिल्लाह, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा है सब। इतना काफी था कि नहीं? इतनी बात समझने के लिए अल्लाह के कलाम की आयत करीमा का इतना हिस्सा हमारी समझने के लिए काफी कि नहीं काफी है? अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के सिवा को न पुकारिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन अल्लाह के सिवा को, उनकी बेहैसियती, उनकी बेवकाती, उनकी कमजोरी और वो किस तरह से नाकारे हैं, ना वो किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आपको भी फायदा नहीं पहुंचा सकते। कोई ताकत नहीं है उनके पास, कोई ताकत नहीं है उनके पास। ये बताने के लिए कि अल्लाह के सिवा जिनको आप पुकारेंगे वो बेकस हैं, बेबस हैं, कमजोर हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं। यहां ये साबित होता है ना कि बहुत सारे लोग जो अल्लाह के माँ सिवा से वाबस्ता हो जाते हैं, किसी वली से, किसी नबी से, किसी फरिश्ते से, किसी जिन से, या और भी जो भी उनके अकायद होते हैं, वो उनके बारे में बड़े हवा बनाए रहते हैं। फलां की ताकत इतनी है, फलां की ताकत इतनी है, फलां ये कर सकता है, फलां ये कर सकता है कि जैसे मिसाल के तौर पर कुतुब है, गौस है, अब्दाल है, औताद है, नुजबा है, ये सब बनाए हुए। इस पर कभी बात करेंगे, इस लंबा मौजू है, कभी बात करेंगे। ये क्या है लोगों ने बना रखा है? गौस, इस्तिगासा की बात चल रही है। बात किसकी चल रही है? इस्तिगासा की। फरियाद तलब करना, मदद के लिए आवाज देना, मुश्किल वक्त में मदद के लिए आवाज लगाना, इसको कहते हैं इस्तिगासा। अब गौस जिनको कहा जाता है, गौस किसको कहा जाता है? गौस, हमारे बहुत सारे भाई गौस किसको नाम देते हैं? गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौस कहते हैं। गौस के माने मदद के होते हैं। गौस के माने मदद। एक सूफिया के यहाँ एक दर्जा बना हुआ है गौस, यानी मदद करने वाला। पूरी दुनिया में मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब, है ना, कोई अरब हो, अजम हो, कोई भी खित्ता हो, वो मददगार
वो कौन है? मददगार है, यानी मददगारों के मददगार है, पीरों के पीर हैं, औलिया के वली हैं। इस तरह का अकीदा रखा जाता है कि जहां कहीं भी कोई रहे उनका चाहने वाला, वहीं से किसी मुश्किल में अगर उनको याद कर ले, बुलाने की जरूरत नहीं, आवाज भी नहीं लगाना, सिर्फ क्या कर ले, दिल में याद कर ले, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फौरन पहुंच करके उसकी मदद कर देते हैं। यहां साबित हुआ कि नहीं साबित हुआ? मिन दूनिल्लाह। क्या साबित हुआ मेरे भाइयों? मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा को नहीं पुकारना है, अल्लाह के सिवा को, अल्लाह के अलावा को नहीं पुकारना, नहीं आवाज देना है। साथ में अल्लाह फरमाता है माला यनफाउका वला यदुर्रुका, जो ना आपको नफा पहुंचा सकते हैं ना आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये साबित अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, अल्लाह की कलाम की आयत करीमा साबित कर रही है कि अल्लाह के सिवा जिसको भी पुकारा जाएगा कोई भी नफा नुकसान की ताकत नहीं रखता है। अब किसी ने गौस बना रखा है, झूठ है, कोई मदद नहीं कर सकता। लोगों ने काफी बातें फैला रखी हैं कि तो हम बात कर रहे हैं दौलत की, बात कर रहे हैं बीमारी की, बात कर रहे हैं है ना रोजी रोटी की, बात कर रहे हैं कामयाबी की। लोगों ने इतना तक फैला रखा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब की इतनी ताकत है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बिल जुमला मिन जुमला उलमाए सुन्नत में से हैं, उलमाए सुन्नत में से हैं, अहलुल हदीस में से हैं। उनकी तालीमात, उनकी किताबें है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत वाज़ेह दलीलें हैं। उनके बारे में जो लोगों ने अकीदा बना लिया है वो गलत कर रहे हैं ना, उनको गौस बना रखा है, उनको अल्लाह तबारक व तआला का मकाम दे रखा है, उनको सारी दुनिया में तसर्रुफ करने का अहल करार दिया है। ये तो जिन लोगों ने अकीदा उनके बारे में बनाया है ये उनका कसूर है, उनकी गलती है। भला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का क्या कसूर है? उनकी किताबें देख लो, बुनियतुत तालिबीन क्या लिखा उन्होंने अपनी किताब के अंदर, और भी किताबें हैं उनकी। मशहूर तरीन किताब क्या है? बुनियतुत तालिबीन के नाम से उनकी मशहूर किताब है, जो पूरे एक जिल्द में फैली हुई है और जिसके मुख्तलिफ ज़बानों में अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमे भी मौजूद हैं। आप पढ़े तो आप हैरान हो जाएंगे। खालिस तौहीद की तालीम, खालिस सुन्नत की तालीम, तौहीद के खिलाफ शिर्क से और दीगर तमाम चीज़ों से उम्मत को आगाह करना, सुन्नत के खिलाफ बिदात से उम्मत को आगाह करना, कितने फ़िरक़े हैं जो बिदअत के रास्ते पर चल रहे, सारी तफसीली गुफ्तगू की है। सुन्नत, अहले सुन्नत का मकाम बयान किया, हदीस अहले हदीस का मकाम बयान किया। जो लोग अहले हदीसों को ओल फोल बोलते हैं, तानो तशनीह करते हैं, उन पर भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़्द किया है कि ये अहले बिदअत जो हैं वो अहलुल हदीस को मुख्तलिफ अंदाज के ताने देते हैं, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये इस तरह से उन्होंने पूरे तौर पर नक़्द किया। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में क्या अक़ीदा बना रखा है मेरे भाई की? वो गौस है, पूरी कायनात के गौस, पूरी दुनिया में कहीं से भी कहीं भी कोई मदद के लिए पुकारे फौरन पहुंच जाते हैं। इस तरह का अक़ीदा बना रखा है। ये अक़ीदा गलत है, बातिल है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इंसानों में से एक इंसान है, कोई ताकत मा फौकल फितरत नहीं है उनके पास। ये अक़ीदा बना लेना गलत अक़ीदा है, झूठे हैं। करामतों के नाम पर ऐसी ऐसी बातें बयान की जाती हैं कि बिल्कुल ऐसे साबित किया जाता है कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की सारी कुदरत, सारा अख्तियार उनके पास, फरिश्तों से रूहें छीन लेना, यह अक़ीदा बताया जाता है। समझ रहे हैं? तो बहरहाल मदद के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कोई पुकारे, शिर्क है कि नहीं शिर्क है? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पुकारे, शिर्क है कि नहीं शिर्क है? शिर्क हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारे, शिर्क है कि नहीं? किसी जानवर को पुकारे, किसी जिन को पुकारे, शैतान को पुकारे, किसी आम इंसान को पुकारे, शिर्क है कि नहीं शिर्क? किसी मक्खी मच्छर को पुकारे, शिर्क है कि नहीं शिर्क? शिर्क है। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा को नहीं पुकारना है। अल्लाह के सिवा में सब है कि नहीं? सब के सब। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने कहलवाया, आप कहिए ला अमलिकु लिनफ्सी दर्रन वला नफ़अन वला दर्रा, मैं अपनी जात के नफा नुकसान का मालिक नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी जात के नफा नुकसान के मालिक नहीं। अल्लाह, आप सोचिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं कि नहीं पुकारते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, आवाज़ लगाते हैं, या सैयदी या सनदी या मददी। और बाकायदा जो लोग मदीना तैयबा जाते हैं, जिनके अकायद इस अंदाज के हैं, तौहीद के खालिस अकीदे से वो बहरहाल दूर हैं या नावाकिफ़ हैं, ऐसे लोग बाकायदा खुतूत और पर्चियाँ लिख लिख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुजरे में
جس کے اندر بہت نیچے آپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اس میں پرچیاں ڈال کر کے آتے ہیں، اسے کھول کے پڑھا جاتا ہے، تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے ہم اور آپ مدد مانگتے ہیں ایسے ہی مدد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں۔ کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے، کوئی عزت مانگ رہا ہے، کامیابی مانگ رہا ہے، کوئی شفا وغیرہ الگ الگ چیز، کوئی دھاگے مات کر کے آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جالی میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے پہ دفن کیے گئے ہیں اس وقت جہاں کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صاحبین پر سلام پڑھا جاتا ہے، اس کی کھڑکیوں میں دھاگے باندھ کر کے آتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے یہاں پر ذکر کیا ما لا ينفعک ولا يضرک، جو نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کیوں پکارتے ہیں اللہ کے سوا؟ تو یہ ایک بات ایک دم صاف ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی سے اگر فریاد کی جا رہی ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک۔ اللہ کے سوا فریاد نہیں کر سکتے کسی، کتنی بھی مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو، کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مشکل میں تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں مشکل میں تھے، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، الظلمات، تاریکیوں میں آواز لگائی ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ہے کس کو پکارنا ہے؟ مشکل، کتنی مشکل ہے تو کیا ہوا؟ مشکل ہو، چھوٹی مشکل ہو، بڑی مشکل ہو، کیسی بھی صورتحال ہو، رات ہو دن ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی وقت ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کا کام کیا ہے؟ اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے۔ وہی رب ہے، اسی کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے دعا کا حقدار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، فریاد کا حقدار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس صاف صاف آگے دیکھیے کیا کہا گیا؟ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، اندازہ لگائیے اللہ کا حق توحید کتنا عظیم ہے، اللہ کی توحید کا حق کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، کیا کیا؟ اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارا، اور کوئی بھی غیر نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک، نہ نفع پہنچا سکتا آپ کو، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ نے فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے کیا، ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف یہ بات بیان۔ اب آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ سوچئے پوری آیت کریمہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تخاطب سے جڑی ہوئی ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنَّ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ، ہر طرف خطاب ہی خطاب ہے، خطاب ہی خطاب ہے۔ نہ پکاریں آپ جو آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا، جو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ نے کیا تو یقیناً آپ کہاں سے ہو جائیں گے؟ آپ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو دنیا میں اللہ عز و جل کا محبوب کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ سید الخلق، ساری کائنات میں سب سے اونچے مقام کا مالک کون ہے؟ اللہ کے نبی، ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بات کہہ رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ کسی بھی نازک سے نازک وقت میں بھی آواز لگانا ہے تو اللہ کو پکارنا ہے، آواز لگانا ہے تو اللہ کو پکارنا ہے، ندا دینا ہے، فریاد کرنا ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے مخاطب نبی کو کیا جا رہا ہے، مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اپنے نبی کو فرما رہا ہے، آپ کو ہم کو سمجھنے کے لیے اللہ کی توحید کے اس مسئلے کو، اس سے بڑی چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، اور یہ ساتھ میں کہہ رہا ہے اگر آپ نے یہ کام کیا یقیناً آپ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ اللہ کے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے آپ یقیناً کہاں سے ہو جائیں گے؟ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال صاف صاف بات ہے، اس کے اندر منع کیا جا رہا ہے جو بھی اللہ کے سوا ہیں، جن کو بھی کوئی پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، فریاد کرتا ہے،
وہ سب اسی میں آتے ہیں، لا ينفعک ولا یضرک، کوئی نفع کے قابل نہیں ہے، کوئی نقصان کے قابل، کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا نا، پوری امت مل کر کے، پوری امت مل کر کے اگر آپ کو نفع پہنچانا چاہے تو سب مل کر کے بھی آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے جو لکھا ہے آپ کو نفع پہنچے گا اتنا ہی پہنچے گا، ورنہ اس کے علاوہ سب مل کر کے، پوری امت مل کر کے آپ کو نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ دیکھیے آپ، ما لا ينفعک ولا یضرک، جو 1 2 10 100 پوری دنیا، پوری کائنات سب مل کر کے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا پوری امت مل کر کے اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، لا ينفعک، آپ کو لا یضرک ہے نا، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیہ، بس اتنا ہی آپ کو نقصان پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر تکلیف لکھ دی۔ تو یہ بہت صاف مسئلہ ہے، بہت واضح سا مسئلہ ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو یہ مخاطب کس کو کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں؟ جب اللہ کے نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو اللہ کے نبی اگر مخاطب کیے جا رہے ہیں تو آپ کی امت کا ایک ایک فرد اس کا مخاطب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر نبی نہیں پکار سکتا اللہ کے سوا کسی کو، تو اللہ کے نبی کا کوئی امتی کیسے پکار سکتا ہے کسی کو؟ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا اور آپ کی پوری امت اس کے اندر شامل ہے۔ بہرحال یہ جو باب آپ کے سامنے شروع ہوا ہے، فریاد والا، فریاد اللہ کے سوا سے فریاد نہیں کی جا سکتی، یہ اس کا تعلق کتاب التوحید سے کیا ہے؟ کتاب التوحید ہے نا، یہ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، توحید کی کتاب، وہ توحید جو اللہ کا اللہ کے بندوں پر حق ہے، اللہ کا جو حق ہے اس کے بندوں پر توحید کا، اس توحید والی کتاب ہے۔ اس توحید کی کتاب سے اس باب کا، اس چیپٹر کا کیا تعلق یہ ہے کہ اللہ مصنف جو ہے نا کتاب کے لکھنے والے توحید کی حقیقت بیان کر چکے ہیں نا۔ شروع میں ہم لوگوں نے 4-5 باب میں بہت تفصیل سے توحید کی حقیقت اور اس کی عظمت اور اس کے سب پڑھا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام بھی شرک میں آتا ہے، یہ کام بھی کوئی کرے گا تو شرک ہے، یہ کام بھی کوئی کرے گا تو شرک ہے، یہ کام بھی کوئی کرے گا تو شرک ہے۔ تو یہ ان کاموں کی ترتیب چل رہی ہے جو توحید کے خلاف ہے۔ ایک کام یہ بھی ہے، اگر کوئی فریاد کرے، مشکل میں پڑ جائے۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی بات میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو مشکل میں پکارنے کو فریاد کہتے ہیں، یہ بات ہو چکی ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آج کل کے مشرکوں کا اور اللہ کے نبی کے زمانے کے مشرکوں کا اگر آپ دونوں کے رویے کا جائزہ لیں تو آپ کو ایک بہت بڑا فرق دکھائی دے گا، اور وہ فرق یہ دکھائی دے گا کہ پچھلے زمانے کے جو مشرک تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے، وہ آج کل کے مشرکوں سے غنیمت تھے، یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے مشرکین اس زمانے کے مشرکین سے اور زیادہ گئے گزرے۔ کیسے؟ اس زمانے میں تو حالت یہ تھی نا کہ جب عام حالات میں تو اپنے دیوی دیوتا، مورتی، لات منات، عزا، ہبل، ان سب کو پکارتے تھے، لیکن جب مشکل میں پھنستے تھے، مشکل میں کشتی ہچکولے کھانے لگی ہے نا، بھنور میں پھنس گئی، اور اب یہ ہے کہ یہ بھنور کہیں ہماری کشتی کو لے ڈوبے گا اور پوری کشتی کے سوار طوفان میں غرقاب ہو جائے۔ ایسی نازک صورتحال جب آتی تھی نا، تب وہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ یعنی مشکل فریاد اسی کو بولتے ہیں، اسی کو فریاد کہتے ہیں۔ ایک دم مشکل صورتحال ہو اس وقت اگر پکارتے ہیں تو اس کو فریاد کہتے ہیں۔ عام حالات میں پکارتے ہیں تو وہ دعا ہے، استعانت ہے، مدد طلب کرنا ہے، لیکن اس طرح کے نازک صورتحال میں جب آدمی پکارتا ہے اس کو فریاد کہتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ وہ اس زمانے کے مشرکین تھے، کم سے کم بہت مشکل میں جب پھنستے تھے تب تو اللہ کو پکارتے تھے، اور آج کل کے مشرکین جتنی نازک صورتحال ہوگی اتنی نازک صورتحال ہونے کے باوجود بھی کس کو پکارتے ہیں؟ یا علی، یا دستگیر، یا خواجہ غریب نواز، یا فلاں۔ یعنی مشکل صورتحال میں بھی ان کی زبان پر اللہ کا نام۔ تو آج کل کے مشرکین اس زمانے کے مشرکین سے گئے گزرے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ القواعد الاربع میں لکھا ہے۔ القواعد الاربع جو ہے 4 قاعدے، اس میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے۔ اس زمانے کے مشرکین کے مقابلے میں اس زمانے کے مشرکین اور زیادہ گئے گزرے ہیں۔ مشکل میں فریاد تو کم سے کم وہ مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرتے تھے، لیکن آج کل کے مشرکین کا حال کیا ہے؟ ہر صورت میں یہ صورتحال ہے۔ کیوں معلوم آپ کو؟ عقید توحید سے ناواقفیت، توحید پڑھایا نہیں گیا، شرک بتایا نہیں گیا، اسی شرک کو غیر اللہ کی عبادت کو نیکی خیر کا کام، بھلائی کا کام اور اولیاء کے اور صالحین کے اور انبیاء کے اور رسولوں کے قریب ہونے کا کام کہا گیا، اور اسی کے ذریعے سے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرک سے جوڑ دیا گیا۔ وہ شرک کرتے ہیں لیکن اس کو شرک سمجھتے نہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہونے کا کام ہے اور اس کام کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ یہی ان کو بتایا گیا، یہی ان کو پڑھایا گیا۔ اور کرامتیں، اتنی ساری کرامتیں، اتنی مشکل میں تھے فلاں کام آ گئے، اتنی مشکل میں تھے فلاں کام آ گئے، ان کی طاقت اتنی زیادہ، ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے، ان کا پاور اتنا زیادہ ہے۔ جب بہت سارے واقعات تو آپ کو ایسے ملیں گے، انسانوں کے، اللہ کے بندوں کے واقعات کی، زندہ جب تک تھے تب تک طاقت کم تھی، لیکن موت کے بعد طاقت کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ ایسے کتنے سارے واقعات بیان کرتے ہیں۔ اب ہمیں تو نہ موقع ہے، نہ ہمارا کام ہے، نہ ہماری اپنی عادت ہے کہ ہم جائیں ان کی کتابیں اٹھا کر کے لائیں اور ان کی سچی جھوٹی کرامتیں واقعات لا کر کے آپ کے سامنے بیان کریں۔ یہ دلیلیں کافی ہمارے لیے، یہ صرف اشارہ مقصود تھا کہ اس طرح کے حالات ہمارے اور آپ کے سماج میں مسلمانوں کے ہیں۔ اس لیے بہرحال خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ کے سوا جو بھی پکارا جا رہا ہے وہ اس میں شامل ہے، لا ينفعک ولا یضرک، نہ آپ کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے اسے، نہ اسے نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، ابھی باب چل رہا ہے، کئی ایک آیتیں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے وقتاً فوقتاً ہے نا ہم کسی آیت کے ذمن میں کچھ باتیں اس طرح کی بطور مثال، بطور حوالہ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بے سر پیر کے ایسے ہی ہوا میں بات کر رہے ہیں، تاکہ کم سے کم کچھ چیزیں اس طرح کی بطور دلیل بھی آپ کے سامنے آ جائیں۔ ہمارے بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی طاقت نفع کی، نقصان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ آپ بتائیں، کشتی ڈوب رہی ہے، 500 سواروں کو لے کے ڈوب رہی ہے، 100 سوار کو لے کے، 50 سوار کو لے کر کے ڈوبنے کی صورتحال بن گئی۔ بھلا بتائیے کون سی طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جو اسے اس مصیبت سے باہر نکال دے؟ ہے کوئی طاقت؟ اسباب، وسائل، مشینری، افراد سب استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر بچانا چاہتا ہے تو ہی بچ پاتے ہیں، ورنہ سارے مسائل کے باوجود بھی حالات حادثے سے گزرتے ہیں کہ نہیں گزرتے۔ اس لیے وہی ہے کہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع اللہ کے ہاتھ میں، نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات بار بار سمجھائی گئی، بار بار سمجھائی گئی، اور انفرادی، اجتماعی، سب، ایک آدمی بھی کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، سب مل کر بھی کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، ما قد کتبہ اللہ لک اور وما قد کتبہ اللہ علیک، جو اللہ نے آپ کے حق میں لکھا ہے فائدہ وہ ملے گا، نفع ملے گا، جو اللہ نے آپ کے خلاف لکھا ہے، نقصان لکھا ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ سب مل کر کے اسے ٹالنا چاہیں تو ٹال نہیں سکتے، نہ نفع ٹال سکتے ہیں سب مل کے، نہ نقصان ٹال سکتے ہیں سب مل کر کے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیاق میں بھی فرمائی ہے کہ سب مل کر کے بھی اگر آ جائیں تو نہیں کوئی فائدہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہو گئی اس آیت کریمہ سے متعلق چند باتیں، جو 2-3 مسائل ہیں، ان مسائل کو بھی ہم ایسے پڑھ لیں، حالانکہ وہ باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ پہلی بات، اس آیت کریمہ سے 2-3 باتیں معلوم پڑتی ہیں۔ پہلی بات معلوم پڑتی ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ کون سا شرک؟ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کے سے فریاد کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، روزی مانگنا، صحت مانگنا، کامیابی مانگنا، زندگی مانگنا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، فریاد کرنا شرک ہے، شرک اکبر ہے، شرک اکبر۔ اگر شرک اصغر ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ یقیناً مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔
تو یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ یعنی آدمی اگر غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اسی عقیدے کے ساتھ اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا۔ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، کوئی معمولی اور ہلکا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا بڑا شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا۔ اب یہاں پر بھی جیسے وہاں پر آیا تھا من دون اللہ، یہاں پر کیا آیا ہے مسئلے میں؟ غیر اللہ کا، غیر اللہ کے علاوہ۔ اب اللہ کے علاوہ میں کوئی بھی ہے، ادنا، اعلیٰ، جاندار، بے جان، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، چرند، پرند، ہے نا، ولی، فرشتہ، نبی، رسول، کوئی بھی، سورج، چاند، ستارے، کوئی بھی ہو، سب کے سب اس کے اندر غیر اللہ میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ دوسرا مسئلہ جس آیت کریمہ سے معلوم پڑا، دوسرا جو فائدہ حاصل ہوا وہ کیا ہے؟ ان اصلح الناس لو دعا غیر اللہ صار من الظالمین ای المشرکین فکیف بغیرہ۔ اس کا بھی ذکر آ چکا ہے گفتگو کے ضمن میں کہ دنیا کا سب سے نیک انسان کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اصلح الناس ہے کہ نہیں؟ دنیا میں سب سے نیک انسان، ہم صالح کہتے ہیں، صالح عمل کرنے والے، صالحین کہتے ہیں ہم، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام نیک لوگوں میں سب سے زیادہ نیک ہے۔ اصلح الخلق اصلح الناس، پوری انسانیت میں سب سے نیک شخص، نیک ذات کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مصنف کہتے ہیں اس سے آیت کریمہ سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ ساری انسانیت میں سب سے نیک ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ غیر اللہ کو پکار لیں، ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہوگا نہیں، نہ ہوا اور نہ ہوتا، لیکن اگر فرض کر ساری دنیا کے سب سے نیک انسان اگر غیر اللہ کو پکار لیتے، غیر اللہ سے فریاد کر لیتے، غیر اللہ سے دعا کر لیتے، تو آپ بھی کہاں چلے جاتے؟ آپ بھی ظالموں میں سے ہو جاتے، مشرکوں میں سے ہو جاتے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی اور بھی کئی ایک آیتوں میں یہ بات بیان فرمائی ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اللہ کے نبی اگر آپ شرک کریں گے، اگر آپ شرک کر لیتے، لیحبطن عملک، تو آپ کا سارا عمل، آپ کی ساری نیکی برباد ہو جاتی، دنیا میں کیا سزا ملتی؟ آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوتا، جنت جہنم کے فیصلے ہوتے، تو آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ خسارہ اٹھانے والا کون ہے؟ جو جنت سے محروم کر دیا جائے اور جہنم اس کا سب سے بڑا خسارہ اسی کا ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات اللہ نے فرمائی۔ تو آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو سب سے زیادہ نیک انسان ہے، آپ اگر غیر اللہ کو پکار لیں، غیر اللہ سے فریاد کر لیں، تو آپ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بھلا بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے علاوہ اگر کوئی آدمی یہ کام کرے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس کا کیا حشر ہوگا؟ وہ ظالموں میں سے نہیں ہو؟ اللہ کے نبی اگر مشرکوں میں سے ہو جائیں گے تو بدرجہ اولا دوسرے لوگ مشرکین میں سے ہو جائیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کیا اس حق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی کوئی رعایت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حق توحید سب سے اعلیٰ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ایسا کریں آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، کیا یہ توحید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نہیں، اللہ کے نبی کی توحید نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام اور آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اتنے اونچے مقام کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے اور شرک سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کی مثال دے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ گویا یہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی آپ جو سب سے محبوب ہیں ہمیں، اگر آپ بھی یہ کام کریں گے شرک کا، میرے علاوہ کسی کو پکاریں گے، فریاد کریں گے، مدد کے لیے آواز دیں گے، تو آپ بھی کیا ہو جائیں گے؟ شرک کرنے، مشرکین میں سے ہو جائیں۔ آخری بات کیا ہے؟ بیان عاجز آلہۃ المشرکین و بطلان عبادتہا۔ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کا بھی ذکر آ چکا سرسری طور پر۔ مشرکوں کی جو معبودان ہیں،
माबूदान बातिला, यानी देवी देवता, शजर हजर, मूर्तियाँ मिसाल के तौर पर, या कब्रें हैं, या सूरज हैं, चाँद हैं, सितारे हैं। मुशरिकीन जिसको भी अल्लाह के सिवा पूजते थे, मुशरिकीन जिसको भी अल्लाह के सिवा जिनकी भी इबादत करते थे, जितने भी मुशरिकीन के माबूदान हैं सब के सब क्या है? बातिल और आजिज हैं। बातिल हैं, आजिज हैं, उनकी इबादत बातिल है, उनकी इबादत नहीं हो सकती है, उनकी इबादत नहीं हो सकती। अच्छा, इबादत क्यों नहीं हो सकती है? इसलिए कि रुबूबियत की कोई सिफत ही नहीं पाई जाती। जो रब होने की खूबी नहीं रखता वो माबूद होने की खूबी कैसे रख सकता है? समझ रहे हैं? तो ये मसला साबित होता है साफ साफ आयत करीमा में। ये बयान हो रहा है कि मुशरिकों के माबूदान आजिज हैं, निकम्मे हैं, नाकारे हैं, बेकस हैं, बेबस हैं, कोई ताकत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उनकी, कुछ नहीं कर सकते वो, और उनकी इबादत करना बातिल। जाहिर सी बात है, जब वो आजिज हैं, नाकारे हैं, तो उनकी इबादत कैसे हो सकती है? हमें एक एक जर्रा किसने दिया है? अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। एक एक जर्रा किसी भी बंदे को जो मिला है वो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, जो भी नेमत तुम्हें मिली है वो अल्लाह तबारक व तआला ही के जानिब से मिली है। तो सारी नेमतें जो देने वाली ज़ात है अल्लाह तबारक व तआला की, वही इबादत की हकदार है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ही इबादत का हकदार है। इसलिए साफ साफ ये आयत करीमा से हमें जो बात मालूम पड़ती है। अगली वाली जो आयत करीमा है इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसे भी हम पढ़ेंगे अगले वाले हल्के में, अगले वाले दर्स में इंशाअल्लाह। उसमें और मज़ीद वजाहत है, उसमें मज़ीद वजाहत है इस मसले को और खोल करके आयत करीमा में बयान किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तफसील से उसके अंदर बड़े नादिर अंदाज में, बड़े निराले अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने वो बात बयान फरमाई है, और मुखातब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही किया गया है। हमने कहा ना दोनों आयतें मुसलसल हैं, सूरह यूनुस की आयत नंबर 106 और 107, लेकिन दोनों को अलग अलग तफसील से बयान किया गया, इसलिए हम भी उसे अलग अलग ही पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको इस्तिगासा यानी फरियाद, मदद तलबी, हंगामी हालत में, नाजुक हालत में मदद तलब करने का जो मसला है, इसको भी समझने की तौफीक अता फरमाए कि ये भी क्या है? गैरुल्लाह से अगर किया जा रहा है तो शिर्क है। ये हक अल्लाह तबारक व तआला का है, इसे किसी और के लिए फेर देना, अदना आला जानदार बेजान नबी वली है ना, जिन शैतान फरिश्ता सूरज चाँद सितारा, किसी के लिए भी फेर देना ये शिर्क है। और शिर्क छोटा नहीं है बल्कि शिर्क अकबर है, जो इंसान की हमेशा हमेश के लिए जहन्नम के हकदार बना देने का सबब और जरिया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें हर तरह की शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए, चाहे वो जली हो, चाहे वो खफी हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अदना हो, आला, कोई भी शिर्क, हर तरह के अदना आला हर तरह की शिर्क से अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। और इसका सबसे बड़ा रास्ता है अल्लाह की तौहीद का सच्चा इल्म हासिल करना, अल्लाह की तौहीद का खालिस इल्म हासिल करना। सीरियसली, ये ऐसा नहीं कि सुनने सुनाने से हासिल हो जाएगा, ये एक इल्म है और अशरफुल उलूम है, सारे उलूम में सबसे ज्यादा शरफ और सादत वाला इल्म है। क्योंकि इस इल्म का मौजू कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह तबारक व तआला की तसर्रुफ़ात, अल्लाह ताला की रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा, ये सारे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मुताल्लिक़ ये इल्म है। तो इससे आला, इससे बुलंद बरतर इल्म और कौन सा हो सकता है? तो हमें अकीदे के बाब में गुमराही से बचने के लिए सबसे बड़ा काम क्या है? किताब और सुन्नत के दलाइल, सलफ़ उम्मत के दलाइल की रोशनी में हमें तौहीद के उन्वान को अच्छी तरह से पढ़ना जानना, और दोनों पढ़ना ज़रूरी है। तौहीद भी पढ़ना ज़रूरी है और तौहीद के अपोजिट जो शिर्क है, बदअकीदगी है, उसे भी पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हमें जाने कि ये करना है और ये सब नहीं करना है। और इसी की तरबियत जब तक उम्मत को, मर्दों को, ख़वातीन को, बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, जब तक खालिस तौहीद का अकीदा नहीं पढ़ा दिया जाता, नहीं बता दिया जाता, याद रखें कि शिर्क की दलदल से बचना कोई आसान काम नहीं। और सबसे ज़्यादा खौफनाक, सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा डरावना मसला एक इंसान की ज़िंदगी में यही होना चाहिए, शिर्क के जद में ना आ जाए, बदअकीदगी के जद में ना आ जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डर लगे कि कहीं मैं बुत परस्ती में न चला जाऊं, मेरे औलाद, मेरी बेटे, मेरी औलाद बुत परस्ती में न चली जाए। दुआ करते थे अल्लाह से, है कि हम लोगों ने पढ़ा उसे, अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को शिर्क से और बुत परस्ती से बचाना। नबी को डर लगे और हमें डर न लगे। हम किस कदर मुतमईन हैं। बहुत सारे लोग शिर्क में डूबे हुए हैं,
صبح شام شرک، لیکن انہیں احساس نہیں ہے، انہیں احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں۔ علم انسان کو احساس دلاتا ہے، علم انسان کو روشنی میں لاتا ہے، علم انسان کو بیدار کرتا ہے۔ علم نہیں ہے، آدمی اندھیرے میں ہے، تاریکی میں سویا ہوا ہے، کھویا ہوا ہے، غفلت کا شکار ہے۔ اسی لیے توحید کا علم سب سے زیادہ ضروری علم ہے، اسے ہمیں اور آپ کو پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔